بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید تاج حیدر صاحب کو شامل گفتگو کروں گی. تاج حیدر صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج عوام کی حالت کو؟ دیکھیے، مسائل ہیں اور یہ نذیر لغاری صاحب نے بھی باتیں کہی ہیں بہت سی. جی ہاں، شکایات آتی ہیں، لیکن جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک کمی رہ جاتی ہے. اگر آپ کام نہ کریں تو شکایات بھی نہیں ہوں گی، لیکن اگر آپ 70 لاکھ فیملیز تک پہنچا رہے ہیں کچھ، اور اس میں تھوڑی بہت آگے بھی، یا وطن کارڈ میں آپ اتنے تقسیم کر رہے ہیں، یا پاکستان کارڈ کے اندر آپ بے گھر لوگوں کو، یا ایک 80 لاکھ لوگ جو کہ سیلاب میں بے گھر ہو کے آئے، ان کو صبح دوپہر شام آپ کھانا دے رہے ہیں، سیکیورٹی دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، ہر چیز دے رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں شکایات اس کے اندر ضرور ہوں گی، اور ان شکایات کو ضرور دیکھنا چاہیے اور دور کرنا چاہیے. لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ وسائل کتنے ہیں، وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں. 1.2 ٹریلین وہ رقم ہے جو کہ ٹیکس ایویژن کی جاتی ہے، جس میں سے کوئی 80% کارپوریٹ سیکٹر کی ہے. کتنی چینلز ہیں کہ جو اس وقت سیلز ٹیکس تک نہیں دے رہی ہیں. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں، اب اس میں تھوڑا سا ہم نے دیکھنا شروع کیا اور اس کو دبانا شروع کیا. ٹھیک ہے، اس وقت ریونیو ہمارا پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی 28% اوپر گیا ہے. عام طور پہ 10% اوپر جاتا ہے، لیکن یہ کہ 3 کوارٹرز کی جو فگر آئی ہیں وہ 28% اوپر گئی. اب کسی کی جیب سے تو یہ جا رہا ہے نا، کسی کو تو یہ پریشانی ہو رہی ہے. پھر ملک حالت جنگ کے اندر ہے. پورے جو علاقے جا چکے تھے ان کے اوپر ہم نے پھر سے ایک پورا آرمی آپریشن کر کے اور ان علاقوں کو سب کو واپس لیا ہے، اور اس میں بڑے نقصانات ہو رہے ہیں. اس کے اوپر اخراجات بہت ہو رہے ہیں. کوئی 700 بلین کا ہمارا سالانہ خرچہ اس کے اندر جا رہا ہے. سیلاب کے ڈیزاسٹرز کی سائن نے بات کی کہ جی یہ سیلاب کے اتنے بڑے، جس سے کہ ہماری پروگریس جو ہے وہ رکی ہے. لیکن تاج حیدر صاحب، ان سب میں بھی کرپشن سامنے آئی. ہم کرپشن کی بات کر رہے ہیں، 4 سالہ دور میں کرپشن کے کیسز بھی تو ان کو بھی تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ جو 1.2 بلین کے ٹیکس ایویژن ہے وہ کرپشن نہیں ہے. عدلیہ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جو نچلی عدالتوں کے اندر سامنے کھڑے ہو کے رشوتیں لی جاتی ہیں اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جو ڈیفنس کی پرچیز کے اندر ہر سودے کے اندر پیسے کھائے جا سکتے ہیں اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جو بیوروکریسی ایک اگر ہم نے کیا ہوگا تو 10 بیوروکریسی. لیکن تاج حیدر صاحب، یہی وہ واحد حکومت ہے جس میں صدر سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے وزراء کے اوپر کرپشن چارجز ہیں، اور سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہر پاپولر. لیکن یہ کہ میرے خیال سے میں بڑے احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ ہمیں ٹھیک کرنے سے پہلے ذرا اپنی طرف بھی دیکھ لیں. اور اگر یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ بڑے لوگوں کی جگہ ہے، اٹس این ایلیٹ کلب، جیب میں 1 کروڑ کی فیس آدمی رکھ کے تب وہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے، نہیں تو مجھے اپنا جواب خود لکھنا پڑتا ہے. جو نچلی عدالتیں ہیں جہاں براہ راست عوام کا تعلق ہے، ان کے اندر جس قسم کا کرپشن ہو رہا ہے، تو جتنا وہ ہمارے کرپشن دور کرنے میں وقت دے رہے ہیں اس کا 5% اگر ادھر دے دیں تو عوام کو بہت بڑا ریلیف مل جائے. اسی طریقے سے بیوروکریسی، اسی طریقے سے افواج پاکستان. اور میں تو اس پہ حیران ہوتا ہوں کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ میڈیا کے ہیں، اس پہ آخر کیوں بات نہیں ہوتی کہ جناب دوسرے ادارے جو ہیں، جو ریاست کی مشین. اور ابھی مینیفیسٹو کمیٹی میں جو 3 دن پہلے میٹنگ میں نے یہی کہا کہ آپ جس گاڑی کو چلانا چاہ رہے ہیں اس کے ٹائر فلیٹ ہو چکے ہیں. یو ہیو ٹو ریسٹرکچر دا اسٹیٹ. ریاست کا جو عوام دشمن کردار ہے اور ریاستی اداروں کا، اور وہ عوام کو جواب بھی دے بھی نہیں ہے. عدلیہ عوام کو جواب دے نہیں ہے، افواج پاکستان عوام کو جواب دے نہیں ہے، بیوروکریسی عوام کو ہو چکی ہے. لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ تو صدر پاکستان. جی ہاں، ڈرائیونگ سیٹ پہ ہم ہیں اور ہم اسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں اور جتنی مشکل سے ہم چلا رہے ہیں اور جس طریقے سے بار بار آ کے اس گاڑی میں پنچر کیے جاتے ہیں. آپ نے ایک بالکل غیر جانبدار اتنے سینئر صحافی نے وہ تمام باتیں کہیں کہ کیا 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 جاتا ہے. اور اگر ہم آدھا وقت ان چیزوں کو دیتے رہیں کہ اب ادھر سے حملہ ہو رہا ہے اور اب ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، اب ادھر سے، اور نجومی تک بیٹھ کے کہ جی 15 دن میں جا رہی ہے گورنمنٹ اور یہ جا رہی ہے. جو اصل چیزیں ہیں کہ ایک شفاف انتخابات کیسے کیے جائیں. جب ہر طرف سے ناکام ہو گئے تب وہ 20ویں ترمیم جو تھی وہ آئی. لیکن 20ویں ترمیم آئین کی ترمیم ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، ابھی جو میں نے دیکھا اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں، لغاری صاحب
جن اساتذہ کو تصدیق کرنی تھی میرے گھر پہ بھی نہیں ہے، آپ کے گھر پہ بھی نہیں آئے، انہوں نے وہاں بیٹھ کے وہ فارم بھر دیے کہ تاج حیدر کا ووٹ حب بلوچستان کے اندر ہے، اور تاج حیدر کا انگوٹھا لگا دیا اس کے اوپر. اور وہ اتنا آسان ہے چیک کرنا. میں اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ ان جو فارم 4 ہے اس کو منگائیں، اور دیکھیں اب سن لیجئے نا کہ وہ اس کو ڈالیں وہاں پہ، اور پتہ چل جائے گا یہ کس کا انگوٹھے کا نشان ہے، اس کا آئیڈینٹی کارڈ آ جائے گا. تو کریں. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس پہ ایک پروگرام کریں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھ کے شکایتیں گئی ہیں ذمہ دار اداروں کی طرف سے، لیکن ہم حق بجانب نہیں ہو سکتے. یہ کہے گی کہ ایک ادارہ کرپشن کر رہا ہے تو حکومت بھی حق بجانب ہے اور جائز ہے کرپشن کرنا. آپ کیا کہیں گے کہ واحد حکومت ہے صدر پر بھی کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں، سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں، وزیر اعظم اور ان کی فیملی پر بھی ہیں اور وزراء کے اوپر بھی ہیں؟ نہیں مطلب جو ہمارے شوکت عزیز صاحب تھے یا جو ہمارے ضیاء الحق صاحب تھے، لیکن پھر بھی یہ میں ان کے ساتھ تو بات ہی نہیں کرتا ہوں. میں جنرل ضیاء الحق کی بات نہیں کروں گا، جنرل مشرف کی بات نہیں کروں گا. میں ایون شوکت عزیز کی بات، وہ درآمد کردہ ایک وزیر اعظم تھے، اور معین قریشی درآمد کردہ وزیر اعظم تھے. ہم نواز شریف کی بھی بات کسی حد تک کرتے ہیں، حالانکہ نواز شریف تو 2 دفعہ پورا اسٹیبلشمنٹ سے تیار ہو کر ہمیں وزیر اعظم بنائے گئے. اب عوام کے لیڈر ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. لیکن کیا پیپلز پارٹی کو اس بات کا حق مل جانا چاہیے، چونکہ وہ عوام کی منتخب نمائندہ جماعت ہے، اور اس لیے اس کو جو ہے سیاہ و سفید کا مالک ہونا چاہیے اور چیزوں کو ٹھیک کرنا نہیں چاہیے. اگر عدلیہ یا ماتحت عدلیہ کے اندر کوئی کرپشن ہے تو کیا اس کا جواز بن جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کرپشن کرے؟ اگر سیکورٹی فورسز میں سودے جو ہو رہے ہیں، ڈیلز جو ڈیفنس ڈیلز ہو رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کا جواز مل جاتا ہے کہ ہم بھی معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے؟ اگر سرکاری محکموں میں بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، تو اس کا جواز یہ تو نہیں بن جاتا ہے کہ ہم بھی کرپشن کریں گے؟ تو ایسی صورت میں جواز نہیں بنتا ہے. میں تاج حیدر صاحب سے انتہائی احترام سے کہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور سخت ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں لوگوں کا امیج یہ رہا ہے کہ وہ ایک نجات دہندہ پارٹی ہے. اگر وہ لوگوں کی یہ آس بھی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فیصلہ پہلے نہ کریں، کہ فیصلہ کر کے اور پھر آپ آگے نہ بڑھیں. ہم نے 10 سال عدالتوں میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے جیلنگ ان کیسز کے لیے کی ہیں، اور کروڑوں اربوں خرچ کیے گئے ہیں وکیلوں کے لیے، اور جھک مارتے رہے یہ، اور ایک بھی کیس ثابت نہیں کر سکے. اور اگر ایک بھی کیس ثابت نہیں کر سکے تو کوئی بھی ذمہ دار آدمی یہ فیصلہ نہیں کرے گا. مطلب یہ کہ یہ کیس جو ہے یہ ثابت ہونا چاہیے. اور پھر ایک ایسے کیس کو کہ جس کو ختم کر دیا گیا آپ پھر کہتے ہیں، یعنی وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یعنی آپ نے ایک لگا دیے الزامات، ٹھیک ہے آپ نے لگا دیے الزامات، ہم عدالت کے سامنے کھڑے ہیں، ہم بھاگ کے تو نہیں گئے، ہم نے کوئی ڈیل تو سائن نہیں کی اور باہر چلے گئے، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں. آپ نے بہترین لائر لیے، کروڑوں کی فیس دی، ایویڈنس دی، آپ نے سادے کاغذوں کے اوپر تصدیق کرائی، ویریفیکیشن یہ وہ کرانے کے بعد آپ عدالت میں لے آئے. ٹھیک تاج حیدر صاحب، موازنہ کیسے کر سکتے ہیں بھٹو کے دور کا آج کے دور سے؟ میں عرض کروں آپ سے کہ پارٹی منظم نہیں تھی اس زمانے میں، کیونکہ شہید کو وقت نہیں ملا. مطلب ایک انتخابی مہم جو تھی وہ فوراً ہی شروع ہو گئی تھی، تو پارٹی منظم کرنے کا وقت نہیں ملا. جو بائیں بازو کے ہمارے دوست تھے، میں خود بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے اس میں شامل تھا، وہ سارے کے سارے آئے جذباتی لوگ، ہم اپنے نعرے وارے لگا کے ہم نے سب کچھ کر لیا. لیکن جو دشواریاں ہیں اور اس میں جس تحمل کی ضرورت ہے اور جس سے سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے جس طریقے، وہ ہمارا بایاں بازو نہیں سمجھ سکا، وہ ہٹ گیا. جس وقت دائیں بازو سے حملے شروع ہوئے تو بھٹو کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور وہ جن لوگوں نے خلا بھرا، موقع پرستوں نے، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. وہ ذوالفقار علی بھٹو کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے. جو کارکن تھے جو کہ قربانی دینا چاہتے تھے، جو بھٹو کو بچانا چاہتے تھے، ان کو یہی کہا گیا کہ جناب اگر آپ نے کوئی بھی جلسہ جلوس کیا تو بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی. آپ کی نظر میں آج پیپلز پارٹی زیادہ منظم ہے؟ وہ اس لیے کہ 2 طویل آمریتوں سے ہم نکلے. ضیاء آمریت جو بدترین آمریت تھی، پرویز مشرف کی آمریت، ہم ان تمام چیزوں سے نکلے. 40-42 سال کی یہ پارٹی ہے اور ہر قسم کی جھیلیں ہیں، اور ایک ایک چیز جو ہے وہ ان کے نظروں، اور بالکل کسی گاؤں گوٹ میں اگر کوئی مسئلہ ہے اور مجھے فون آتا ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ہاں
اس گاؤں گوٹ میں کون آدمی ہے اور کون مجھے رپورٹ دے گا. تو یہ ایک آرگنائزڈ پارٹی اور ٹھیک ہے غلطیاں ہیں خرابیاں ہیں اور مجھ سے زیادہ میں سیکرٹری جنرل ہوں اور کون جانے گا اور صبح سے شام تک جو میں جھگڑے کرتا ہوں وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ایک نظریہ ہے اور ایک تنظیم ہے. دوسری جماعتوں کے پاس نہ نظریہ ہے نہ تنظیم ہے. یہ ہم عوام پر چھوڑ دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آج زیادہ آرگنائزڈ ہے, زیادہ منظم ہے اور زیادہ مضبوط ہے. ناظرین مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جسم کے مر جانے کے بعد روح کا کردار اور بھی اہم ہو جاتا ہے اور بھٹو کے دار پر چڑھنے سے صرف جسم کی موت ہوئی کیونکہ انسان کے مر جانے سے اس کے فلسفے کی موت نہیں ہوتی اور بھٹو بھی ایک فلسفے کا ہی نام ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.